نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر طرح طرح کے انعامات فرمائے ہیں، نعمتیں، عنایتیں، شفقتیں، رحمتیں بے شمار۔ ان میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ہماری نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب حشر کے میدان میں چلے گی تو سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حیرت سے کہیں گے کہ اس امت کے چہروں کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یہ امت ہے۔ یہ امت کسی قوم کا نام نہیں، کسی علاقے والوں کا نام نہیں، کسی زبان والوں کا نام نہیں، کسی طبقے والوں کا نام نہیں، بلکہ یہ امت مختلف علاقے والوں سے، قوم والوں سے، قبیلے والوں سے، زبان والوں سے بنی ہے۔ اور کیسے بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ ہاں، جسم کے مختلف اعضاء ہیں، چہرہ ہے، دھڑ ہے، سر کے اندر ناک، کان، منہ، زبان، دھڑ میں ہاتھ، پاؤں، مختلف اعضاء ہیں، لیکن یہ مختلف اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی فرمانے لگے انسان کے بدن میں ہاتھ ہے، ہاتھ کی ایک چھوٹی انگلی ہے، اس میں چوٹ لگ جائے، فرض کریں چوٹ لگ گئی، اس کو تکلیف ہے۔ یہ تکلیف اس چھوٹی انگلی کی نہیں ہے، یہ تکلیف سارے بدن کی ہے۔ سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے اور سارا بدن حرکت میں آ جاتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ جو صحیح سالم ہاتھ ہے وہ زخمی انگلی کے ہاتھ کو سہارا دیتا ہے، پاؤں چلتے ہیں طبیب کی طرف، زبان بولتی ہے اس انگلی کی طرف سے، سارا بدن حرکت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب اکٹھے ہیں۔ اس امت کی قوت اور طاقت کو نقشوں میں، چیزوں میں، ساز و سامان میں نہیں رکھا، اس امت کی قوت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے رہنے میں رکھا ہے۔ اجتماعیت اس امت کو ملی ہے، ایسی ملی جو سابقہ امتوں کو بھی نہیں ملی۔
مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بنی اسرائیل نبی ان کے اندر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام، سمندر سے گزرنا ہے، 12 قبیلے ہیں، ایک راستے پر نہیں گزر سکتے، ہر قبیلے کے لیے جدا جدا راستہ۔ پھر یہ بھی فرمائش کی قبیلے والوں نے بنی اسرائیل کے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی چل رہے کہ نہیں، لیکن یہ امت ہے، اس امت کی قوت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت میں رکھا ہے اور خبردار کیا، جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور پڑ جاؤ گے۔ مال ہے، نقشے ہیں، چیزیں ہیں، ہتھیار ہے، فوج ہے، لیکن کمزور۔ قوت تو اکٹھا رہنے میں، آداب سکھا دیے، اصول بتا دیے، طریقہ کار بتا دیا، ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں جب معاشرے کا ہر فرد اپنی حیثیت کو مٹا دے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اجتماعیت، اکٹھا رہنا، اس کا سب سے بڑا اصول عاجزی، انکساری، تواضع ہے۔ بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، بڑائی تو اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرو ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ فرمانے لگے اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ یہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ راستہ ترقی کا ہے اس کے لیے جو چھوٹا بن کر چلتا رہے، چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ سعدی فرماتے ہیں لا يمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد رتبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں، امت کی تعلیم کے لیے مانگو اللہ سے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ چھوٹے بن کر چلتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں رہتے اور ایسے عام آدمی کی طرح رہتے، کوئی اجنبی باہر سے آتا اور وہ حضور کو نہیں پہچانتا تھا، حضور مجلس میں ہیں، اسے پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چل رہے ہیں، جان نثار صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈالا
سواریاں رکوائیں، سواریوں سے اترے، حضور بھی اترے، چند قدم چلے، واپس لوٹے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کچھ بات یاد آ گئی؟ فرمایا ہاں، خیال ہوا سواری کے پاؤں باندھ دوں، تو عرض کیا اللہ کے رسول اب تکلیف نہ فرمائیں، یہ کام ہم کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم میں جانتا ہوں، یہ کام میری طرف سے تم کر سکتے ہو اور کر لو گے، لیکن میں اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں اور تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، کبھی صدر مقام کا قصد نہیں فرمایا، جہاں جگہ مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام کو فرماتے دیکھو میرے آگے مت چلا کرو، میرے پیچھے سے انداز سے نہ چلا کرو، بلکہ جیسے میں عام آدمی ہوں ایسے چلا کرو۔ معاشرے میں اپنی کوئی حیثیت نہ چاہنا، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، پھر ہمیں قبائل میں تقسیم کر دیا، تفاخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے پہچانے جائیں، میں سید ہوں، میں مرزا ہوں، میں افغانی ہوں، میں پٹھان ہوں۔ کسی نے کہا یہ تو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی رتبہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مومن رکھا ہے۔ باقی تو جس علاقے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ نے پیدا کیا، جو ہم زبان بول رہے ہیں اس انداز سے، اس اعتبار سے، ورنہ ہماری نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساتھیوں کے ساتھ ہم کوئٹہ گئے، وہاں ایک پرانے ساتھی تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ، تو میں نے ان سے پوچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ میں مدرسے جاتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ اچھا پشتو بھی آتی ہے تم کو؟ تو اس نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں۔ تو حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے مسلمان ہو لیکن بعد میں تو پٹھان ہو۔ تو اس بچے نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ حاجی صاحب بڑے متاثر ہوئے، حاجی عبدالوہاب صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام آیا کہ بیت المقدس والے بلا رہے ہیں، ملک شام کے اندر آپ آئیں، تشریف لائیں، ہم آپ کو دیکھیں، ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، بغیر لڑائی لڑے ہم شہر کی چابی حوالے کر دیں گے۔ مشورہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساتھیوں سے، سب نے کہا ضرور جائیں اگر لڑائی سے بچ سکتے ہیں تو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، غلام ساتھ لیا، ایک سواری ساتھ لی، غلام سے طے کیا باری باری سواری پر سوار ہوں گے، کبھی تمہارا نمبر کبھی میرا نمبر، کئی ہفتوں کا سفر اونٹ پر مدینہ منورہ سے ملک شام چلے۔ جب قریب پہنچے بیت المقدس کے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امت کے امین، حضور نے فرمایا یہ میرے امت کے امین ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، نیا لباس لے کر آئے، عرض کی امیر المومنین آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، نصرانیوں کے پاس آئے ہیں، آپ کا لباس اس میں تو پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کیجئے اور اس کو استعمال کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ترغیب بھی دی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار ہو گئے، چند قدم چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا۔ لوٹے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی لباس کی وجہ سے نہیں، سواریوں کی وجہ سے نہیں، ہماری عزت، ہماری شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، عزت والے ہیں، شرافت والے، اگر یہ اعمال نہیں ہیں، نہ دنیا میں عزت ہے نہ دنیا میں شرافت ہے۔ اپنا پرانا لباس پہنا، اونٹ پر سوار ہوئے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی سے فرمایا تم چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ رات کو بارش ہو گئی، باری تھی عمر رضی اللہ تعالی کی پیدل چلنے کی، باری تھی غلام کی اونٹ پر سوار ہونے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے نالین اتار دیے، اپنی لنگی اور اونچا کر دی، ایک ہاتھ سے جوتے سنبھالے، ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل سنبھالی، اس حال میں داخل ہونے لگے بیت المقدس کے دروازے پر۔ راہب کتاب کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، جو پیدل ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو سواری پر سوار ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ جو پیدل ہے اس کا وہی نقشہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ وہ پیوند گننے لگے، ایک پیوند ان کو نظر نہ آیا کہ وہ پیوند ایک پیوند کی کمی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بغل کے نیچے پیوند تھا، نشانی پوری ہو گئی، اب تمہارا زمانہ شروع ہو گیا اور ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ ہماری عزت، ہماری شرافت مال نہیں، نقشے نہیں، چیزیں نہیں، سواریاں نہیں، ہماری عزت، ہماری شرافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ فرمایا، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 313 ہیں، نہتے ہیں، ساز و سامان بھی زیادہ نہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے 1 درجن سے زیادہ نہ بھالے تھیں، نہ تیر تھے، نہ ڈھالے تھیں،
اور اکثر تو پیدل ہی تھے، سواریاں بھی نہیں۔ مقابلہ کس سے ہے؟ 1000 سے لیس ہتھیاروں سے پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کے حصے کو بتانا تھا۔ کائنات اللہ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اکیلے بنایا، بلا شرکت غیر کے بنایا، اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں، بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ مخلوق کیا کر سکتی ہے جس کو اللہ نے بنایا؟ مخلوق جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج، اور اللہ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا اور غلبہ اللہ کا۔ کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ کے مقابل میں آئے؟ کوئی اللہ کے آگے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق تو صرف اللہ ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایمان والا وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، توکل اللہ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں بندوں کے لیے، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ دل پریشان ہوتا ہے، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کا در کبھی اس کا در، کبھی در بدر۔ جس کی امید صرف اللہ سے ہو، اللہ بھی پھر اس کو مایوس نہیں فرماتے، اللہ بھی اس کو پھر نا امید نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کے خزانے لازوال، وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ کے خزانے تو ہمارے لیے ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، مال
ملک، نقشے، چیزیں، مال والے، نقشے والے، چیزوں والے، عہدے والے، منصب والے اگر ان کی طرف چلے گئے اور ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، پھر کہاں اطمینان ہے، پھر کہاں چین ہے، پھر کہاں کامیابی ہے؟ کامیابی تو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے، عزت صرف اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت مومنین پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عزت نہیں ہے۔ ہم کہیں اور تلاش کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، زمین کو اللہ نے بنایا، بچھا دیا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، آسمان سے بادل کے ذریعے سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی اور درختوں کو اگایا۔ پھر اللہ نے رات اور دن کا ایک نظام چلایا۔ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ یہ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، نظام اللہ چلا رہے۔ ہاں، یہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، خیالات اللہ کو پا نہیں سکتے، حوادث اللہ پر اثر انداز ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بارش کے کتنے قطرے گر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان کی کتنے پتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، پہاڑوں کے ذرات اللہ کے علم میں ہے، پہاڑوں کی گہرائیوں میں، اس کے پتھریلے جگر میں کیا کیا چھپا ہوا ہے اللہ کے علم میں ہے، سمندر کی پیمائش اللہ جانتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ جانتے ہیں، رات کا اندھیرا جس پر آئے، دن کا اجالا جس پر چھائے، اللہ سب کو جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کسی نے کہا سخت اندھیری رات اور کالا پتھر، کالی چونٹی اس پر چل رہی ہے، اللہ تعالی اس چونٹی کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں، بصیر ہیں، اور ایسے سبھی ہیں سننے والے اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہے ہیں، ایسے علیم بذات صدور، جس ارادے سے وہ چونٹی چلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے، جانتے ہیں سب کچھ۔ وہ اللہ شروع سے اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ آخر ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ ظاہر ہے، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ باطن ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے، وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہے، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت والی زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ میں یا مکہ مکرمہ میں زیادہ وقت گزرا، حالانکہ علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً سارے احکامات تو مدینہ منورہ میں آئے، 10 سال
13 سال مکے میں یہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں ایمان کو سکھایا جا رہا تھا. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقوی ہے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے. لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اور جو اللہ کا ما سوا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ صرف بول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ یہ صرف زبان پر نہ ہو، یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. صحابہ اکرام 13 سال محنت ہوتی رہی. کون محنت فرما رہے تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایمان کی کیفیت، ایسی ایمان کی سطح ان کی بن گئی کہ اللہ تعالیٰ بعد کے آنے والوں سے فرما رہے ہیں ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے صحابہ کرام. ان کے ایمان کی سطح. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو. میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور واقعی ان کا یہ حال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تم نے آج کی صبح کیسے کی؟ تو عرض کیا ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں نے صبح کی ہے. کیسے؟ کوئی دلیل؟ عرض کیا اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے دن میں روزے کی حالت، رات کو بستر سے جدا قیام کی حالت. میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں. میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں. گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا. اس کو سنبھال کے رکھنا. ایمان کی سطح. پوچھا کیا ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. صحابہ کی جماعت کیا حال ہے؟ اے اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں. کیسے؟ اے اللہ کے رسول حالات خوشگوار ہوتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. یہ جواب سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو. ان کا ایمان ایسا بن گیا تھا. غیب کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا مانگتے رہے، ایک عریش بنایا گیا حضور کے لیے اور ساری رات مانگتے رہے اور ان کے ذہن میں جو بوجھ تھا، جو فکر تھی اس جملے سے اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 20 سال 21 سال پردہ ہٹایا
دیکھا حضور سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر صبح کو اٹھے، باہر نکلے اور صحابہ کرام جمع ہیں، اور حضور فرما رہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی ہوگی۔ ایک ایک بڑے بڑے مشرک کے نام لے کر بتا رہے تھے یہ اس کی لاش یہاں پڑی ہوئی ہوگی، ولید کی، شیبہ کی۔ صحابہ کرام کو پورا یقین ہو گیا، مقابلہ ختم، جہاں حضور نے نشاندہی کی تھی وہیں لاش پڑی ہوئی تھی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہم پہچاننے لگے یہ انسان کی وار سے مرا ہے، یہ فرشتوں کی وار سے گیا ہے، ہم پہچاننے لگے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر احد بھی ہوا، غزوہ احد۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کو یہ بھی بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں۔ چند سے کہا تھا اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، دیکھا جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ تو ان کو سمجھایا بھی کسی نے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، منع کیا حضور نے، غلط فہمی میں جان بوجھ کر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات رہ گئی، اللہ نے اپنی مدد کو ہٹا دیا اور فتح شکست سے بدلنے لگی۔ یہ امت کو دوسرا سبق دیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رہ جائے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ایک ایک سنت زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے ختم ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ دلائے گی۔ حضور نے کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے اب نکلے ہی ہیں، جھک گئے اچانک۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ اچانک آپ جھک گئے، آپ کے پیٹ میں درد، آپ کی پیٹھ میں درد۔ فرمایا نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی نیچے کو تھی، جگہ یہی ہے، درخت نظر نہ آیا، میں نے کہا جب گزر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مجھے کرنا ہے۔ اور آگے چلے، سواری رکوائی، ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ پہ جا کے بیٹھے، واپس آئے، ساتھیوں نے پوچھا اب آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، یہی ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ میں جا کے حضور فارغ ہوئے، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ ہمیں جو کچھ ملے گا حضور کی اتباع میں ملے گا۔ صحابہ کرام جانتے تھے قیمت یہ حضور نے کیا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کرنا ہے، اسے ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حضور کی اتباع۔ اب یہ اعمال ہمارے لیے سہارا ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب مبارک مہینہ آ رہا ہے نا، ذی الحجہ کا، ویسے تو تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے مشرف جو مہینہ تھا وہ ذی الحجہ کا مہینہ۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں انتظار کرتی وہ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا کب آئے گا، سارا سال جس کی اللہ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جو ذی الحجہ کے جو شروع کے عشرے کی راتوں کی اللہ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، اس رات میں اللہ کو کسی اور رات میں نیک اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر محبوب ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ میں اتنا اہتمام سے رکھتی کہ میں نے حضور سے سنا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اور 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے بھی گناہ معاف، پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف۔ اگرچہ علماء حضرات فرماتے ہیں ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا اور جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اس کو چاہیے نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بدن کے بال کاٹے، اور فرماتی یہ مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی نہ کرے تو علماء حضرات فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن مستحب قرار دے دیا اس کو۔ اور پھر یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تو یہ تو ہے عبادت کے لیے، اور ایام التشریق یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ فجر 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک نماز ختم ہوئی اور درمیانی آواز کے اندر سارے مسجد میں جو بیٹھے وہ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، تحلیل لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کریں، یہاں تک کہ عیدگاہ جا رہے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، عید کی نماز پڑھ کر آئے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ ویسے تو تمام مہینوں کا سردار تو رمضان ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ پھر مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اور اس کے لیے وہ تجویز یہ کرتے تھے رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ فرماتے تھے جو ان 4 مہینوں میں اپنی ترتیب بنائے گا سالانہ 4 مہینے کی، اس کو سارے فرائض مل جائیں گے بہت اہتمام سے۔ اور آخری وقت میں تو یہی تقاضا چلتا تھا۔ اب اگرچہ مشورے سے 4 مہینے ہوتے ہیں، جو 4 مہینے لگاتے ہیں ہر سال وہ مشورے سے لگاتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر زور دیتے تھے ان 4 مہینوں میں ہم سالانہ اپنے 4 مہینے مقرر کر لیں۔ پھر جو 4 مہینے لگاتا ہے فرماتے تھے صحابہ اکرام کی ترتیب سے زیادہ قریب ہے، صحابہ اکرام کی ترتیب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام موجود تھے، اور حضور نے فرمایا سب صحابہ سے کیا میں نے دین تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے کہا صرف دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر کی اور یوں فرمایا اللہ میرے یہ گواہ رہنا، اس کی گواہی دینا کہ میرے سارے صحابہ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر سب صحابہ سے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس دین کو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے، اب تمہارے اوپر آ گیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1.25 لاکھ میں سے اگر ہم مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، درمیانی علاقے میں ہم دیکھیں صحابہ اکرام کی کتنی قبریں ہیں، 10,000 12,000 صحابہ کی قبریں۔
باقی کہاں ہیں؟ ساری دنیا کے اندر نکل گئے، پھیل گئے، اس دین کو دنیا میں عام کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ راستوں کا پتہ، نہ سواریوں کا انتظام، نہ اور کوئی انتظام نہیں، لیکن نکل گئے۔ یہ دین ہے، دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ جہاں تک جا سکے گئے، نہیں گئے، پہنچ نہیں سکے، نیت کر کے چلے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی مشرقی سارے شمالی افریقہ کے اندر اور مغرب تک پہنچ گئے، اور بحر اوقیانوس میں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی نے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور یوں فرمایا، اے اللہ، میرے علم میں ہوتا اس سمندر کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے دین کو عام کرتا، تیرے نام کو اونچا کرتا۔ نیت کر کے چلے گئے۔ مغربی، مشرقی، شمالی، جنوبی امریکہ میں جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنی خانقاہیں، مکتب، جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، سب اس ایک صحابی کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ انہوں نے نیت کر لی، پہنچ نہیں سکے، نیت کر کے چلے گئے۔ اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار مدینہ بہت سارے، کہاں ہیں ان کی قبریں؟ مدینہ منورہ میں نہیں ہیں، وہ تو دنیا کے کونے کونوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، میزبان رسول ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مدینہ منورہ میں نہیں ہے، ان کی قبر استنبول کے اندر ہے، ترکیہ میں۔ جماعت گئی ہماری ترکیہ میں، کہا اس صحابی کی قبر کی زیارت کریں گے۔ کسی نے کہا یہاں پر 48 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کہاں؟ استنبول میں۔ اس زمانے میں جبکہ وہ عیسائیوں کا گھر تھا، تو اجازت لی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی۔ 9 بجے پہنچ گئے، دیکھا ایک لمبی لائن، مردوں کی الگ لائن ہے، مذکورات کی الگ لائن ہے۔ 3 آدمی ہم تھے، اب کیا کریں؟ آپس میں بات کرنے لگے۔ انتظامیہ کے لوگ آ گئے، کہاں سے آئے ہیں؟ کب؟ پاکستان سے۔ او، پاکستان کے علماء آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا پاکستان کے علماء ہیں، سب ٹھہر گئے، لائنیں رک گئیں۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے چابی لے کر آتے ہیں۔ جنگلہ تھا، چابی لے کر آئے، جنگلے کے تالا کو کھولا اور کہا اندر جائیں۔ ہم نے ان سے کہا آپ بھی آ جائیں؟ کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اندر جائیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، اور ان کا انتقال استنبول میں نہیں ہوا، کئی منزلیں پہلے انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو رہا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے وصیت کی جہاں میرا انتقال ہو جائے وہاں مجھے دفنانا نہیں، بلکہ جہاں تک میری لاش کو لے جا سکو لے جانا۔ کیوں؟ میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں، اے اللہ، میں زندہ تھا تو تیرے راستے میں پھرتا رہا، میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ کئی دن، کئی راتیں استنبول میں لے کر آ کے ان کو دفنا دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، ان کی قبر مدینے میں نہیں، ان کی قبر دمشق میں ہے۔ کیوں گئے یہ سارے کے سارے؟ نکل گئے، دین کو عام کرنا ہے، دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، دنیا کے رہنے والے انسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھا لیں، اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے اور زمین کے اوپر سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے۔ ہر ایک اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا تھا۔ جو کلمہ صحابہ اکرام نے پڑھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جو ذمہ داری صحابہ اکرام نے اٹھائی اب وہی ذمہ داری ہم پر ہے۔
دنیا بھر کے اندر پھیلنا ہے، پھرنا ہے، جانا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، مرنا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، جواب دینا ہے، ایک ذمہ داری دی اللہ نے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں نکالا گیا انسانوں کی طرف، اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، یہ امت کو، یہ بہترین امت ہے، تمام امتوں کی سردار ہے، اس وجہ سے کہ یہ نبیوں کی طرح سے محنت کوشش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، ساری ذمہ داری اس امت کی ہے، ہمیں ایک ایک کے پاس جانا ہے، خیر خواہی کی جذبے سے، رحم دلی کے جذبے سے ایک ایک کے پاس جانا ہے اور اس کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ان کے لیے تو یہ تھا، صحابہ کے لیے نکلتے تھے، جاتے تھے، جہاں جاتے تھے وہیں ان کی قبر بنتی تھی۔ ہمارے لیے آسانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر امت کا یہ حصہ صحابہ کرام کا 10واں حصہ کر لے، 10% صحابہ کرام کا کر لے، اللہ کی وہی مدد آئے گی ہمارے ساتھ جو صحابہ کرام کے ساتھ آئی۔ صرف 10واں حصہ کر لے، نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم لوٹ کر آئے اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اور آ کے محنت کوشش کریں۔ تب اس کے لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ فرمائے جی۔